فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے تو شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ماہ نور کی برکتوں سے آپ سب سے محظوظ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے اور اپنے انتخاب سے ہمیں امت محمدیہ میں شامل فرمایا اور خیر امت کے اعزاز و لقب سے نوازا۔ بنی آدم کو تاج فضیلت، تاج کرامت یقیناً ملا ہے، لیکن اولاد آدم نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنی بھی امت و قوم آئی ان سب کو جزوی فضیلت حاصل تھی، لیکن نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی امت کو کلی اور مکمل فضیلت حاصل ہے۔ آیت نمبر 1 میں 3 مقامات پر اس طرح کی آیتیں آئی ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ علیکم، پہلی جگہ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، دوسری جگہ أَنِّی فَضَّلْتُکُمْ عَلَى الْعَالَمِینَ۔ اے یعقوب کی اولاد، یہ بنی اسرائیل، میں نے یاد کرو میری وہ نعمت جو تم پر میں نے کیا ہے، فرعون اور فرعونیوں سے نجات، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ بنی اسرائیل ہی میں سے آخری نبی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا آسمان پر اٹھایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر کیا ہے، اور میں نے تمہیں اس وقت جتنی بھی مخلوق ہے سب پر فضیلت بخشی ہے۔ علی العالمین کا مطلب فیوچر نہیں ہے، پاسٹ اور پریزنٹ ہے۔ میں نے عالمین پر فضیلت بخشی، جو یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کو کہا گیا، وہ فضیلت پاسٹ اور پریزنٹ کے اعتبار سے ہے، لیکن آپ کو ہمیں جو فضیلت دی ہے اللہ نے پاسٹ پریزنٹ فیوچر ہر اعتبار سے۔ تو امت محمدیہ کو جو اعزاز ملا ہے، جو خیریت کا لقب ملا ہے، یہ کسی زمانے کی محدودیت کے ساتھ نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اعزاز میدان محشر میں بھی دکھے گا۔ سارے انبیاء کرام اپنی اپنی حیثیت اور اپنی پوزیشن کے اعتبار سے اپنے اپنے مقام پر رہیں گے، قوم جائے گی ان کے پاس، لیکن چونکہ میدان محشر کا خصوصی منصب اللہ نے آپ کو، آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، سارے نبیوں کی عظمتوں کا
وٹنس بنا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کے نبی کو بھیجا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرے حبیب وہ منظر کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک وٹنس اور ایک گواہ لائیں گے، اور ان تمام امت اور گواہوں پر ہم آپ کو گواہ لائیں گے۔ تو اسی طرح آپ کی امت کے لیے فرمایا پارہ نمبر 2 میں سیکنڈ آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں امت وسطا بنایا ہے اور سب پر گواہ دینے والا بنایا ہے۔ آپ کا بڑا پوزیشن ہے، آپ کی بڑی عظمت ہے، آپ کے نبی کی وجہ سے، آپ کے آقا کی وجہ سے، آپ کے رسول کی وجہ سے، آپ نے جس کا کلمہ پڑھا ہے ان کی وجہ سے۔ اگر وہ وجہ ختم ہو جائے تو آپ کا وجود، آپ کی حیثیت، آپ کا معیار، آپ کا وقار، آپ کی عزت مٹ جائے۔ بلکہ اب صبح قیامت تک جنہیں بھی عزت چاہیے وہ صرف اور صرف مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے در سے ہی ملے گا، ان کی وجہ سے ہی ملے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ صحابہ کرام کے حوالے سے سمجھیں۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کو جو عزت عطا کی ہے، اب صبح قیامت تک ان کی عزت کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، ان کی عظمت و رفعت و بلندی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اس امت میں سب سے افضل ہیں، جانتے ہیں اس کی افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ افضلیت کی وجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے۔ اسی لیے صحابی کہا گیا انہیں۔ صحابی عربی لفظ ہے، یعنی نبی کی صحبت پانے والے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ماتھے کی آنکھ سے دیکھا، صحبت پائی، نسبت محمدی ڈائریکٹ حاصل کیا، ان کی عظمت کا مقام یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ویسی عظمت کسی کو عطا نہیں کرے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اولیاء اللہ کو صبح قیامت تک آئیں گے اور اس قطب ابدال کو صبح قیامت تک آئیں گے، لیکن کوئی صحابی کے برابر نہیں آ سکتا۔ اب اس سے جو اسٹرانگنس ملتا ہے آپ کو اپنے نبی سے نسبت رکھنے کا، وہ یہی ہے کہ واہ، جنہوں نے مصطفیٰ کریم سے نسبت رکھی اللہ نے انہیں عزت بخشی ہے، اور ایسی عزت بخشی ہے کہ چیپٹر کلوز کر دیتا ہے اللہ کہ ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک آیت کریمہ آپ دیکھیں اور محسوس کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو آپ کو فرقہ پرست طاقتیں مجبور کر رہی ہے مشتعل ہونے کے لیے، بلکہ ایک لفظ بولوں منتشر ہونے کے لیے۔ امت محمدیہ کی شان ہے متحد ہو، لیکن وہ چاہتی ہے کہ نہیں آپ چوراہے پر آؤ، پروٹیسٹ والی قوم رہ جاؤ، بس احتجاج والی قوم رہ جاؤ۔ آپ کو خانقاہوں سے الگ کر دیا، آپ کو مسجدوں سے الگ کر دیا، آپ کو مدرسوں سے الگ کر دیا، جو آپ کا مرکز تھا اس سے الگ کر کر سڑکوں پر لانے والی یہ سازش ہے، اس کو سمجھیے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے ان لوگوں کی کہ آپ کو آپ کی مسجد ویران ہے۔ آپ اللہ کو مانتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ نبی کو مانتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ پڑھتے تو نماز ہے، آپ پڑھنے کا تعلق تو تسبیح ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکات ہے، یہ ہے آپ، لیکن اللہ کو مانتے ہیں اور ماننے کا تعلق قلب ہے، دل ہے۔ اسی لیے دیکھیے ابھی نماز ہو گئی تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے؟ نہیں، نماز کے بعد بھی اللہ کو مانتے ہیں، نماز سے پہلے بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ ماننے کا تعلق کنٹینیوٹی کے ساتھ ہے، لیکن آپ کو ایک لفظ کے لیے، اب ایک لفظ بہرحال بہت عظیم لفظ ہے یہ، لیکن دیکھیے آج بے تو نہ کوئی صحیح العقیدہ راسخ کوئی شخص آپ کا کوئی لیڈر بن رہا ہے، نہیں، ایک سیاسی طور پر آپ کو مس یوز کیا جا رہا ہے، سیاست بن گیا، آئی لو محمد ایک سیاست کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی راسخ عالم دین اور مفتیان اسلام جو آپ کے لیڈر ہو،
آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اگوائی میں کچھ ہو رہا ہے نہیں، جو بھی بک رہے ہیں وہ سب سیاست میں حربے کے طور پر انہیں استعمال کیا. انہیں آپ کو ہم کو سمجھنا ہوگا. مسجدوں سے دور کرنے کی یہ سازش ہے، خانقاہوں سے دور کرنے کی یہ سازش ہے. آپ بس لگ جائیے، غوث پاک کو کون چاہے گا؟ عبد القادر جیلانی کا تذکرہ کون کرے گا؟ آپ کو تو لگا دیا سڑکوں پر. ان چیزوں سے آپ کو ہم کو اور اپنی اولاد اور نسلوں کو باخبر رکھنا ہوگا، کرنا نہیں رکھنا ہوگا، تاکہ آپ کے گھر میں ان اللہ والے چاہے نبی ہوں یا ولی ہوں، ان کے ذکر سے آپ کے گھر میں برکتیں ہوں. روڈوں پر ذکر کرو گے تو روڈ میں برکت ہوگی، گھر میں کرو گے تو گھر میں برکت ہوگی. مگر آپ، اسی لیے میں رمضان میں خاص طور سے جملہ ہمیشہ بولتا ہوں کہ تراویح پڑھو اور ڈائریکٹ گھر جاؤ. میں نے یہاں بھی کہا تھا رمضان سے پہلے درس ہو، تراویح پڑھنا اور ڈائریکٹ گھر جانا. اگر تم حلیم کھانے ہوٹل چلے گئے تو جتنا بھی برکت آپ کو ملا، جتنی بھی برکت ملی ہے وہ سب ہوٹل والوں کو مل جائے گی. ان کی کرسی پہ بیٹھیں گے ان کو برکت ہوگی، وہاں آپ گپے لگائیں گے ان کو برکتیں ہیں. لیکن ڈائریکٹ گھر جائیں گے تو الحمدللہ یہ نمازی ہوگی جب ماں کو سلام کرے گا، بیوی کو سلام کرے گا، گھر میں رحمتیں، گھر میں برکت. تو یہ جو دور کرنے کی سازش ہے، جسے آپ اختلاف کریں، مختلف کرنے کی، دور کرنے کی جو سازش ہے، ان کو ہم کو آپ کو محسوس کرنا ہے، سمجھنا ہے. اسی کو اللہ پاک نے کہا ایمان والوں سے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا. ولا تفرقوا، بٹنا نہیں، بٹ گیا. آپ کا ایمان ہونا بس ایسا لگ رہا ہے کہ بس چوراہے پر آپ مومن ہیں، مسجدیں ہماری ویران ہیں. آخر اتنی صفیں، اتنی جو خوش نمائی مسجد کی ہے، کس کے لیے؟ غیروں کے لیے تو ہے ہی، مصلیوں کے لیے ہے نا. لیکن کب چاہے گا شیطان؟ شیطان تو مایوس ہو جاتا ہے جب کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے. اللہ کی جب عبادت کوئی کرتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. اب اگر آپ مسجدوں کو اور عبادتوں کو چھوڑ کر آپ چوراہوں پر اپنی ایمان کا جذبہ دکھا رہے ہیں تو شیطان کی مایوسی نہیں، شیطان کی وہ خوشی ہے. اس کو سمجھیے آپ. کیونکہ اللہ کے سامنے کیا تھا، میں اس سے پریشان نہیں ہوں کہ لوگ کیا کریں، میں اس سے زیادہ پریشان اور مایوس ہو جاتا ہوں کہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ سے دور کرنا، اللہ والوں سے دور کرنا، یہ شیطانی سازش ہے. ان کو ہم کو آپ کو سمجھنا ہوگا اور کوشش کیجیے کہ اگر ٹائم آپ کا پہلے تو آپ اپنے ٹائم کی قدر کیجیے، اپنے وقت کی قدر کیجیے. کیوں؟ آپ کو اللہ نے پچھلی قوموں کی طرح 500 برس، 200 برس، 300 برس ہینڈسم عمر نہیں دی ہے. آپ کو تو جو عمر بھی دی ہے اس میں بھی توہمات میں درد ہوتا، تکلیفیں ہوتی. پچھلی قوموں کو جو عمر دی ہے، مرتے دم تک وہ طاقتور قوم تھی. پوری ہسٹری اٹھا لیں آپ، آخری سانس تک وہ ایک دم طاقتور تھی. فٹنس کمال کا رہتا تھا. ان کو دیا اللہ نے فزیکلی طور پر ہر طرح سے طاقت، قوت، شہوت، ساری چیزیں دی. لیکن آپ کو اتنی عمر نہیں دی اللہ نے. اور جتنی عمر دی بھی ہے اس میں اگر ڈیوائڈ کریں تو اس کا 1% جو ہے کھیل کود میں، بیچ والا تھوڑا انجوائے میں، لاسٹ والا تو ایسے ہی پریشانی ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ایکول عمر نہیں ہے طاقت کے اعتبار سے یا انجوائے کے اعتبار سے، کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن پھر بھی اللہ نے ان طاقتور قوموں میں بھی آپ کو فضیلت عطا کی ہے. ان طاقتور قوموں کے مقابلے میں آپ کو کہا بہترین تم ہو. واہ! اب اس کو سمجھنا ہوگا کہ ہم بہتر ہیں تو کیوں ہیں؟ ہم بہتر اس لیے ہیں کہ ہمارا نبی بہتر ہے، ایک ایک سیکنڈ ہمارا قیمتی ہے، ہمارا لمحہ حیات بہتر ہے. اسی لیے کسی بھی قوم کو اللہ نے وہ پوزیشن نہیں دیا کہ وہ ایک نماز پڑھے تو انہیں 10 ثواب دیا جائے، وہ ایک عبادت کرے تو انہیں ہزار مہینے کی رات سے بہتر کا ثواب دیا جائے. نہیں، یہ آپ کو دیا اللہ. گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر میں کوالٹی رکھی، کوانٹیٹی نہیں.
یہ کوالٹی ہے کہ آپ نے ایک کیا اللہ کی بارگاہ میں تو 10 تو دے گا ہی، اور اگر فضل چاہ لے تو وہ اس کی انگنت ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر گنتی کے وہ آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ امت محمدیہ کا اسٹرانگنس یہ ہے کہ آپ سمجھیے ان باتوں۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مہینہ منسوب ہے۔ آپ ذرا سی بیک گراؤنڈ چیک کریں شیخ عبد القادر جیلانی، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ انہوں نے جو مشقتیں کی ہیں دین کی راہوں، وہ اتنا آئیڈیل ہے ہمارے لیے کہ فار ایگزامپل آپ تو ایک ولی کے طور پر سمجھتے ہیں نا، اور ولی کا کی کیا سوچ ہے آپ کے نزدیک؟ وہ یہی اللہ کی بڑی عبادت کرے، اللہ والے تھے، اللہ، یہی ایک سوچ ہے نا، وہ اندر والی ایک سوچ رہتی ہے۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے شریعت کے معاملے میں کس قدر اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا؟ ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیے اور گھر میں بھی اس بات کو بتائیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ معظمہ کی جو عمر ہے وہ 68 ایئرس ہے، یعنی 2 کم 80 سال کی عمر ہے، اور عبد القادر جیلانی کی عمر جو ہے 18 سال۔ اور آپ پیدائشی ولی ہیں، یہ بھی ایک جن وہ پیدا ہو سکتا ولی ہیں۔ اللہ کا سلیکشن جب ہوتا پیدائشی ولی ہیں۔ اچانک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی والدہ سے کہتے ہیں، اچھا والد گرامی کا سایہ تو اٹھ چکا ہے، والدہ ہے 68 سال کی عمر ہے، 68 ایئرس۔ اب آپ ذرا سی تھوڑی سی بتائیے، ہماری ماں 50 سال 60 سال کی اگر ہو جائے تو بوڑھی کی منزل میں ہوتی اتنی، اور خاص طور سے اگر ان کا شوہر یعنی والد کا انتقال ہو جائے اور ایک جوان بیٹا ہو، کتنی ضرورت ہوتی ہوگی اس بیٹے کی ماں کو، ہے؟ بلکہ ان کی زبان پر یہی رہتا ہوگا، اب جو بھی ہے یہی رہتا ہے نا، کیونکہ سب سے زیادہ کیئر کرنے والے ہوتے ہیں شوہر۔ شوہر کی موجودگی میں کسی کی ضرورت نہیں، یعنی بیٹوں کی بھی نہیں، چلیے وہ کر دے تو اس کی قسمت، لیکن شوہر جب انتقال کر جائے اور بیٹا موجود ہو، جوان بیٹا، اور ماں بوڑھی کی منزل میں ہو، 60 ایئرس کراس کر چکی ہو، تب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ضرورت ہوگی ایسے بیٹے کی اس ماں کو، ہر پل ضرورت ہوگی۔ لیکن بیٹا ہے، کہتا ہے ماں میں اپنے نانا کا دین سیکھنے جانا چاہتا ہوں، میں اپنی شریعت محمدی سیکھنے جانا چاہتا ہوں، آپ کی زبان میں بولوں تو میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ بتائیے، آج سعودی کا ویزا بھی لگ جائے تو ماں کہے گی نکو بیٹا، میرا کون دیکھتا جی، کون ہوتا، کیا ہوتا، کیسا ہے، پورے محلے والے آپ کو لام تان کریں گے، ہے کہ نہیں؟ کیسا جی ماں کو چھوڑ کے چلا گیا، کون کرتا، کیسا کرتا؟ مگر جب عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں دین محمدی سیکھنا چاہتا ہوں، تو اب ماں کہتی ہے جا میں نے تجھے اجازت دی، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک وصیت کیا تھا، کوئی بھی کیسا بھی سچویشن ہو جھوٹ نہیں بولنا، ہر جگہ سچ بولنا۔ کیسی ماں ہے! پہلی بات پر غور کیجئے کہ وہ تو پاسبلٹی وہاں پر ہے ہی نہیں، وہ امپاسبل پہلو ہے کہ ہم تمہیں اجازت دیں، اور پہلے تو اجازت مانگنا ہی عجیب لگ رہا ہے، کیونکہ تھنکنگ کہہ رہی ہے کہ پھر کون دیکھتا میری ماں کو؟ آج یہی کہتے ہیں نا ہم بھی اپنی بیویوں، ارے ماں، بری ماں کو کیسا چھوڑ سکتے جی، کتنا بھی بولے اپنے بچوں کو، ارے پہلے جو ان کے بچے ہیں ان کو تو پہلے ہونے دو، بچے اپنے باپ کے ہیں، ہمیں پہلے بچے ان کے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب ماں کہتی ہے پھر اشرفیاں دے دیتی ہیں وغیرہ، اور پھر ڈاکوؤں کا معاملہ آتا ہے۔ میں ایک ہی جملہ بولنا چاہتا ہوں، ایک ماں کی وصیت تھی کہ سچ بولنا، اور جب ڈاکوؤں نے گھیرا تھا تو آپ کو معلوم ہے کیا کہا تھا؟ میرے پاس میری ماں نے اشرفیوں کی تھیلی رکھی ہے، وہ لے جاؤ۔ اور اس سچ کی برکت سے کیا ہو گیا؟ چور اللہ کے ولی بن گئے۔ ابھی وہ زمانہ نہیں ہے، ابھی پڑھنے جانے کا زمانہ ہے۔
اور ایک صرف سچ بولنا جو ماں کی وصیت پر عمل کیا. چوروں کو آج تو ہم اچھوں کو سمجھا نہیں پا رہے. کوئی اگر اعتراض کرے یا کوئی اگر کلیفیکیشن کے لیے کوئی بات کرے تو یا تو آپ غصہ جاتے ارے نہیں سمجھ میں آ رہا چل جاؤ. اور وہاں ڈکیت چور سب کو بالکل سارے اپنے ساتھیوں کو اپنے کیپچر میں لیے ہوئے ہیں, لیکن ایک لفظ نے جب کہا کہ کیوں تم ڈرنے لگا, کہا نہیں ڈر کیسا, ماں نے کہا تھا سچ بولنا. کیا سوچیے جس بیٹے کے پاس ماں کے بات کی اتنی اہمیت ہو, رسول اور خدا کی کتنی اہمیت ہوگی. اب ذرا غور کیجیے اسی بات میں کہ ابھی وہ صرف دین سیکھنے جا رہے ہیں, ابھی سیکھنے کا قدم بڑھ رہے ہیں. یہ عالم ہے عبد القادر جیلانی کا. اب بتائیے سیکھ لیے ہوں گے کیا عالم ہوگا, کیسا عالم ہوگا. میں سے دو پیغام دینے جا رہا ہوں تعلیم بالغاں کے عنوان سے. دو پیغام, کبھی جھوٹ نہیں بولنا اور کبھی ماں کا دل نہیں دکھانا. یہیں پر اصل ہوتا. بیوی نے فون کر دیا, ماں کو ہولڈ کر دیا آپ نے, پھر بیوی کی بات کمپلیٹ ہوئی, ماں سے جب بات ہونا شروع ہوئی میں دوست کا فون آ گیا. یہ دیکھیے کتنا بڑا جھوٹ ہے. اور پھر کہتے ہو ماما دعا کرو, تم دعا نہیں کرتے. قسم خدا کی تم جب پیدا نہیں ہوئے تھے نا تو تمہارے لیے ماں دعا کر رہی تھی, اور آج تم تانا دے رہے ہو کہ دعا نہیں کرتی. تمہارے جھوٹ نے ان کی دعا قبول ہونے کے لیے روک دیا, تمہارے فراڈ نے ان کی دعا قبول ہونے کے لیے روک دیا. ورنہ عبد القادر جیلانی کو اس سچویشن میں اجازت بھی دے رہے ہیں. کیا دیکھ کر انہوں نے دیا تھا کہ جانتی ہے کہ میری جو اصل ہے, میری جو دادی ہے حضرت ہاجرہ, انہوں نے جب اسماعیل کو چھوڑا تھا تو یہی تصور میں تو چھوڑا تھا کہ جب اللہ ہمارا پیدا کرنے والا پالنہار ہے اور اس نے پیدا کیا ہے تو ہماری ہر طرح سے تربیت, ہماری حفاظت, ہماری رسپانسبلٹی, ہماری نگرانی. تو ہماری دادی نے بیٹے کو چھوڑا, میں ماں ہو کر بیٹے کو چھوڑ دوں. یہ اوپر سے سلسلے بسلسلے آتے جا رہے ہیں. یہ ایمان کا اسٹرانگنس ہے, یہ استحکام اور استقامت ہے. لیکن نہیں, آج ہم دیکھیے کیا ہو رہا ہے. ہمارے بچے مر رہے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ جو مر رہے ہیں نبی کے نام پر مر رہے چاہیے, لیکن مسلمانوں تمہاری فزیکلی انٹینشن میں وہ اسٹرانگنس کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تم چلتے پھرتے لوگوں کو اپنی جانب مائل نہیں کر پا رہے ہو, وہاں ڈکیت اور چوروں کو ولی بنایا جا رہا ہے. کیوں؟ کریکٹ ہو آپ. ہمارے اندر عمل میں کرپشن, ذات میں کرپشن, وجود میں کرپشن, ہم آل ان آل کسی نہ کسی زاویے سے کرپٹ ہیں. گھر سے لے کر باہر سے لے کر اندرون بیرون ہر زاویے سے ہمارے اندر کرپشن ہے. اور یاد رکھیے دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی وجہ ہے صداقت, یعنی سچ بولنا اور حلال کھانا. یہ دعا کی قبولیت ہے. جو اگر سچ نہیں بولتا اور حلال رزق نہیں کھاتا اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی. اگر بظاہر اس کو دعا کی قبولیت لگ بھی رہی ہے تو وہ دعا قبول نہیں بلکہ موقع دیے گئے ہیں, وہ ٹھیک دیے گئے. اس لیے ہمیں پیغام نبی جو ملا وہ تو ملا ہی, پیغام عبد القادر بھی آپ کو جو مل رہا ہے کہ آپ زندگی کے ہر شعبے میں الحمدللہ سچ بولیے. زندگی کے ہر شعبے میں دین کے تحفظ کے لیے محنتیں مشقتیں کیجیے. آج ولیموں کے لیے آپ اہتمام کرتے ہیں, نکاح کے لیے آپ اہتمام کرتے ہیں, جبکہ یہ سب سکن پہلو رکھتے ہیں, یہ سب سنتوں مستحبات کے درجات ہیں, لیکن فرائض مقدم ہیں. آج حی علی الصلاح کی گونج اٹھتی ہے, آپ کے قدم نہیں بڑھتے ہیں, اہتمام نہیں ہوتے.
آپ کہتے ہیں کہ نماز قضا ہو تو ادا ہو جائیں گے. آپ ایک سانس کی گارنٹی دے سکتے ہو؟ آپ رات میں سوتے ہو کیا دعا پڑھ کے سوتے ہو؟ اللہم بسمک اموت و احیا. کیا معنی ہے اس کا؟ اے اللہ تیرے نام پر میں مر رہا ہوں، و احیا اور تیرے نام پہ زندہ ہوں گا. یہ ہے میں سو رہا ہوں نہیں ہے عربی. سونے کی عربی ہوتی ہے نوم. الصلاۃ خیر من النوم پر صبح سنتے بھی اس کی عربی ہوگی بسمک انام، میں سو رہا ہوں. یہ نہیں بولتے اموتو موت سے، میں مر رہا ہوں. ہر روز آپ پڑھ کر کے، اور پڑھنا ہے کیونکہ نبی نے کہا. آپ یہ بھی کہہ کرتے ارے نہیں جی کہاں بولے تو مر گئے تو مشکل ہو جاتا. یہ بھی نہیں آپ چھوڑ سکتے دعا کو، کیونکہ یہ بستر پر جانے اور سونے کی دعا ہے، نبی کی دعا ہے. آپ کو پڑھنا ہے. سوچے ہر روز آپ موت کا یقین رکھتے ہیں، زندگی کا آپ کو یقین نہیں ہے. اسی لیے جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں موت کے بعد پھر زندگی دے دی. یہ دیکھیے یہ کس طرح الحمدللہ احیانا ہمیں زندگی بخشی. ہر روز آپ کو نئی زندگی مل رہی ہے، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. آپ ایسا کیسے بول سکتے ہیں کہ نمازیں بعد میں پڑھ لیں گے؟ ابھی ہم ان چیک کیے ہوئے ہیں، ابھی ہم بیوٹیشن سے آئے ہیں، ابھی ہم فریش ہو کر آئے ہیں. کیا بات ہے؟ اللہ نے کہیں نہیں کہا، رسول نے کہیں نہیں کہا کہ ولیمہ اور نکاح میں جاؤ تو زینت کر کے جاؤ، لیکن اپنی بارگاہ میں بلایا ہے تو اللہ پاک فرماتا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب بھی مسجد میں آؤ تو زینت کر کے آؤ. دیکھا آپ نے جہاں آنے کہا تھا زینت کے ساتھ وہاں آ نہیں رہے، بلکہ یہاں آنے کو بیک سائڈ کر کے وہاں جانے کو زینت کا عنوان بنا رہے ہیں. ارے اتنا اچھا سج گئے، نماز پڑھے تو اس طریقے سے کپڑے خراب ہو جائیں گے جی، کیسا جی لوگ آئیں گے. واو مر گئے تو سارا انشٹ ختم ہو جاتا، ساری زینت خراب. وہی مٹی میں جا کر کے آپ کو ٹچ لینا پڑے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. امت محمدیہ اپنے اسٹرانگنس کو سمجھو. عبد القادر جیلانی کا فزیکلی روحانی جسمانی ہر زاویے سے آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ زندگی کے کسی شعبے میں جھوٹ نہیں بولنا. میں ابھی سیکھنے کی منزل ہے اور میں نے ایک سچ بولا ہے تو اللہ نے چوروں کو ولی بنا دیا ہے. ابھی تو عمریں باقی ہیں. 30-33 سال تک عبد القادر جیلانی نے مدرسوں میں تعلیم دی ہے، شریعت کی تعلیم دی، دین سکھایا ہے. ہر سال عبد القادر جیلانی کے مدرسے سے 3000 علماء فارغ ہوتے تھے. اب ہمارے سر کے نہیں نمبر کے اعتبار سے اگر ہماری جماعت میں 100 بچے ہیں تو ہم 100 نمبر پہ ہیں، نہیں. ہر بچہ ایک نمبر پہ رہتا، ہر بچہ ولی تھا. 3000 علماء ہر سال. اور آپ کو ایک تاریخی بات بتاؤں، صلاح الدین ایوبی کو جانتے ہیں آپ؟ فاتح بیت المقدس جانتے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی کی جو جماعت میں تھی نا، ان کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بیت المقدس کے فتح کرنے کا جو عنوان ہے، ان میں آدھا جو تھے صلاح الدین ایوبی کے آدھا درجن جو تھے وہ حضرت غوث پاک کے تربیت یافتہ تھے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت یافتہ تھے. علماء دین کے تحفظ کے لیے جو انہوں نے تن من دھن سے، کیا بات، تن من دھن سے، تن بولے فزیکلی طور پر، من بولے تو روحانی طور پر، اور دھن بولے تو جسم. دیکھیں آپ، ماں نے دیا اشرفی ڈال دیا. جب اللہ کے لیے آپ دیتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے دے دے گا پتہ نہیں. دنیا کے بینکوں میں آپ رکھو گے ڈوب بھی سکتا ہے، اور ڈوب رہا ہے، ڈوب رہا ہے. لیکن اللہ کا وہ بینک ہے کہ قسم خدا کی جیتے جی تو ملے گا ہی، مرنے کے بعد بھی ملے گا. لائف انشورنس بنانا ہو تو یہ زندگی کے بعد بھی، زندگی سے پہلے بھی. یہ ہے اصل لائف انشورنس الہی بینک میں. الحمدللہ
کون ہے جو کہتا ہے کہ 1 کا 10 انٹرسٹ ہے؟ کوئی ایسا 10 کا 1 تو دینے کے لیے ہے، لیکن سنو، نبی کہتے ہیں مجھ پر 1 مرتبہ میرے رب نے کہا جس نے مجھ پر درود 1 بار پڑھا اسے 10 درجے بلند 10 گناہ مٹ جائیں گے۔ بابا کیا انٹرسٹ ہے! الحمدللہ، یہ پہلو آپ کو اپنانا ہوگا۔ یہ بھی ماہ برکت ہے، وہ نبی کا ماہ، نبی کی طرف منسوب مہینہ تھا، یا آل نبی کی طرف منسوب ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو صرف اس لیے نہیں ہے کہ اب جو ہے ابھی ہفتہ کے روز 11ویں شریف ہے، اب آپ جو ہے فاتحہ دلا دیجئے، نظر نیاز کر لیجئے، 11ویں مطلب پکا کے کھا لیجئے، ہو گیا؟ نہیں 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 نہیں، شریعت سیکھنا یہ غوث پاک کا مشن ہے، شریعت سے قریب رہنا یہ غوث پاک کا مشن ہے۔ توحید و سنت کے لیے تن من دھن سے اپنے وجود کو وقف کر دینا غوث پاک کی شان ہے۔ ایک مثال آپ دیجئے، آپ غوث پاک کی طرح کامیاب ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ پھر کیوں محنت کر رہے ہیں آپ اس چیز کے لیے جس میں آپ کامیابی نہیں ہے؟ میں آپ کو کہوں 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں، آپ ایمان بیچ دیجئے، بیچو گے؟ آپ دیکھا نہیں بیچے آپ، اس کا مطلب کروڑوں میں بھی آپ کا ایمان نہیں دکھ سکتا۔ تو آپ کیجئے نا، جو اہم دولت ہے اس کی حفاظت کے لیے کچھ کیجئے نا۔ ایمان کے تحفظ کے لیے آپ کو دین سیکھنا ہوگا، ایمان کے تحفظ کے لیے آپ کو شریعت سے قریب ہونا ہوگا۔ آپ یہ چبوتروں پر والے ایمان نہیں لائے ہو۔ ایک مثال آپ کو دوں، سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں، جس کی تفسیر میں کہہ رہا ہوں، کچھ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، چبوترے پر، آج کے حساب سے کہوں کٹے پر بیٹھے ہوئے تھے کچھ صحابہ کرام۔ اچھا، کامیاب صاحب ہیں، وہ ان پر آیت نازل کرتا لیکن سبق ہمیں دینا چاہتا ہے اللہ، کیونکہ وہ کامیاب جماعت ہے۔ کل وعد اللہ الحسنی، وہ سب صحابی جنتی ہیں، گارنٹیڈ، صحیح ہے، لیکن ان پر آیت نازل کر کے وہ ہمیں ایک آئیڈیل کے طور پر بتاتا ہے، سمجھ رہے؟ تو اللہ مطلب چند صحابہ کرام کٹے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ پاک سے نکل کر کے تشریف لے گئے، دیکھا کہ چند صحابہ بیٹھے ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام ایک آیت لے کر کے اترتے ہیں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ یہ سورہ حدید میں پارہ نمبر 27 میں آیت نمبر 16 میں آپ دیکھو گے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ صحابہ آپس میں اپنے لیول کے حساب سے گپ شپ کر رہے تھے، یہ جملہ صحیح ہے، ورنہ گپ شپ کا جملہ ہے۔ صحابہ کرام کی سوچ بھی توحیدی ہوتی تھی، بات تو بات ہے، ان کا وجود ہی توحید و سنت کا آئینہ دار تھا، مگر پھر بھی گپ شپ کر رہے تھے۔ تو یہ آیت جب اتری، اور آیت کا معنی کیا ہے سنیں، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل اللہ کے ذکر کے لیے اور اس کے لیے جو اللہ نے نازل کیا یعنی احکام کے لیے جھک جائے؟ واہ، اندازہ لگائیے آپ کیا کہا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام ذرا سامنے دیکھیے آپ، جو گارنٹیڈ جماعت صرف بیٹھ کر آپس میں اپنے لیول اور اسٹیٹس کے حساب سے گفتگو کر رہے تھے، لیکن آیت کیا اترتی ہے، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کے لیے تمہارا دل جھک جائے؟ کیا اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی کام کرتے تھے جن کا وجود ہی ذکر اللہ ہو، جن کا آل ان آل جو جنتی ہے ان کا کوئی پہلو ہی غیر جنتی ہو ہی نہیں سکتا، مگر پھر بھی ان کو سامنے رکھ کر امت کے لوگوں کو یہ ذہن دینا چاہتا ہے کہ نہیں، کٹے پر بیٹھنا یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے، تیرا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، اگر وقت نہیں کٹ رہا ہے تو خدا کی یاد میں کاٹ اپنے وقت کو، اللہ کے ذکر میں، رسول کے ذکر میں۔ درود کب پڑھو گے؟ 5 وقت کی نماز میرے لیے
حکم کے اعتبار سے اگر کافی تھی تو میں 50 وقت کی نماز کو 5 وقت میں کیوں بدلتا؟ تیرے لیے بدلنے کی وجہ یہی ہے کہ تمہارے حقوق بڑے ہیں، حقوق اللہ تم سے ہیں جڑے ہوئے، حقوق العباد تم سے ہیں جڑے ہوئے۔ سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے تو گھر میں ایسا لگتا ہے کہ اسٹرائک کر رہے ہو آپ۔ اینگل دیکھیے، بیوی کہتی ہے ایک دن تو چھٹی ملتا، چلو گھوم کر آتے ہیں، جبکہ اسلام کا اینگل یہ ہے ایک دن تو چھٹی ملتا، چلو سب بیٹھ کر دستر بچھا کر درود پڑھتے ہیں۔ یہ بھی تو اینگل ہونا چاہیے۔ ایک دن تو موقع ملتا، اور دن تو تم لاڈ نکالے کی تعلیم پڑھ رہے ہو بچے، اور دن تو تم دنیاوی تعلیم پڑھ رہے ہو بچے، فزکس بایولوجی کیمسٹری پڑھ رہے ہو جو نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ اینگل نہیں امت میں آ رہی ہے، یہ اینگل آ رہی ہے کہ ایک دن تو ٹائم ملتا پاپا، ایک دن تو ٹائم ملتا جی، بیوی الگ بول رہی ہے، بیٹا بال بچے الگ بول رہے ہیں، اور چلو گھوم کر آتے ہیں۔ سوال یہ ہے 50 وقت کی نماز کو 5 وقت میں اللہ نے کیوں بدلا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تمہیں اس نبی پر درود بھی پڑھنا ہے، سلام بھی پڑھنا ہے۔ کب پڑھتے ہو آپ درود و سلام؟ پورے ہفتے تک تو اسکول اور کالج میں گئے آپ کے بچے، اور آپ نے ان کے ٹفن میں اپنے آپ کو کلیئر کر دیا۔ ٹفن تیار کرنے میں، آنے جانے میں، محنتیں کرنے میں تو یہ کر دی، اور آپ تو آفس میں جانے میں کم پڑے۔ تو اللہ نے آپ کو آرڈر کیوں کیا تھا اے ایمان والو؟ تو درود سلام کے دستر کب بچھیں گے آپ کے گھر میں؟ تسبیحوں کا ماحول کب قائم ہوگا آپ کے گھر میں؟ سورہ حدید میں صحابہ کرام کو سامنے رکھ کر آپ کو یہ ذہن دیا ہے، نہیں مسلمانوں تمہیں وقت ملا ہے تو اس کی قدر کر لو، اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے تم نماز پڑھ لو۔ ایسا ہرگز نہ کرو، تمہاری زکات نکالی جائے تم زکات ادا کرو، تمہارے لیے خیر خیرات کی جائے تم خیر خیرات کر لو۔ آج ہم اولاد پر یہ جملہ نہیں بول سکتے کہ بھروسہ نہیں، ہم کو بھروسہ کرنا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ آج تو ہماری اولاد ایسی ہو گئی ہے کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو فون کر کے بولتے نہیں آفس میں بہت کام ہے، ایک بہت بڑی میٹنگ ہے، ایسا کرو ہمارے آنے سے تو زندہ نہیں ہو جاتے، آپ گاڑ کے چھوڑو، میں 10,000 روپے بھیج دیتا ہوں، مدرسہ کے بچوں کو کھلا دینا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دینے سے بہتر ہے نہ دے۔ اولاد تو وہ ہوتی ہے کہ صحابیت جو گارنٹیڈ نعمت ہے، مگر اویس کرنی نے اس گارنٹیڈ نعمت کو ترک کر دیا ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ نبی کا زمانہ پایا اویس کرنی نے، لیکن شرف لقاء ملاقات کے شرف سے اپنے آپ کو مشرف نہیں کیا۔ لیکن آج ہماری اولاد کیوں؟ یہ ہے کہ آپ نے اپنے وقتوں کے استعمال کا اینگل بدل دیا۔ کل جو اینگل تھا وہ توحیدی اینگل تھا۔ ماشاءاللہ 10 منٹ ہے نا، الحمدللہ ہم 100 مرتبہ درود پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ اتنا سے پڑھنا۔ یہ گارنٹیڈ ہے، یہ ایسا الہی بینک میں سیو ہوگا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی آنکھ یہاں کے لیے بند ہوگی، اور جب قبر میں کھلے گی تو اس قدر یہ انٹرسٹ کے ساتھ آپ کے پاس آئے گا، فرشتے خود کہیں گے یہ تو جانے پہچانے ہے، دنیا کی بھول بھلیا میں بھی، دنیا کی مشغولیات کی دنیا میں بھی اس نے آخرت کو نہیں چھوڑا، آخرت کو نہیں بھلایا۔ یہ ایک دنیا ہے، ابھی کئی دنیا میں آپ کو رہنا ہے، یہ چھوٹی سی دنیا ہے، 60 سال 70 سال کی دنیا، اب برزخی دنیا جو قبر کی دنیا ہے۔ بتائیے آپ کے دادا کو 100 برس سے زائد ہو گئے، اوپر دادا لکڑ دادا ہو گئے ہوں گے کہ نہیں، لیکن اب تک وہ قبر ہی میں۔ اس دنیا میں آپ کو کتنے دن رہنا ہے وہ اللہ جانتا، پھر اس دنیا کے بعد حشر کا میدان ہے، باپ رے باپ، ایک دن 50,000 سال کے برابر، 60-70 سال میں 100 برس کا بھی عنوان نہیں ہے، وہاں 50,000 سال کے برابر، اور کب تک وہ ہونے والا ہے وہ اللہ بہتر جانتا۔ وہ ایسی بڑی بڑی دنیا جو گارنٹیڈ ہے اس کے لیے آپ کچھ تیاری نہیں کر رہے، اور یہ مطلب ان گارنٹیڈ دنیا کے لیے آپ تیاری کر رہے ہو کہ مرنے کے بعد آپ کے اپارٹمنٹ میں آپ کو کوئی قبر دینے والا نہیں،
آپ وصیت بھی نہیں کر سکتے کہ نہیں جہاں پر میرا بیڈ ہے وہ بہت اچھی زمین ہے وہیں پر ہمارے کو دفنانا، نہیں، آپ کی وصیت قبول کی جائے وہی وقت کی زمین میں اور 200-300 کپڑے میں آپ کو سلا دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے یہ 200-500 جو بھی کپڑے پہن کر جا رہے ہیں، اگر آپ جیتے جی اگر اس آخرت کی تیاری کیے ہوں گے تو آپ کہیں گے جاؤ جتنا لینا ہے لے لو، آیا تھا میں خالی ہاتھ مگر جا رہا ہوں بھر کر کے، وہ بھر کر کے آخرت کی نعمتیں بھر کر جا رہا ہوں۔ نماز ہے میرے پاس، حج ہے میرے پاس، زکات ہے میرے پاس، ایمان ہے میرے پاس، عمل ہے میرے پاس، مصطفیٰ کی محبت ہے میرے پاس، میرا سینہ نبی کی محبت کا مدینہ ہے، جاؤ تمہیں مبارک بھلے۔ مگر یہ کب کہو گے آپ؟ جب آپ واقعی آخرت کی تیاری میں مکمل طور پر ہوئے ہوں گے تب۔ کیا کیا نہیں کرتے ہیں آپ؟ 30-40 سال تک صرف اپنے فیوچر کو بنانے کی بات کرتے ہیں، فیوچر فیوچر فیوچر، جبکہ فیوچر کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کل کے لیے، تو کل جب آ گیا تو وہ کل کہاں رہا، وہ تو پریزنٹ ہو گیا۔ تو آپ کی جو لائف ہے وہ صرف پریزنٹ ہے، فیوچر ہے ہی نہیں۔ فیوچر صرف موت ہے۔ اصل رننگ آف لائف یہی زندگی ہے آپ کی، جو آپ کی زندگی کٹ رہی ہے وہی زندگی ہے آپ کی۔ فیوچر آپ کی زندگی نہیں ہے۔ اگر فیوچر ہے تو وہ آخرت ہے، اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی۔ ورنہ ایک بھی شخص مجھے یقین سے کہہ سکتا ہے کہ ہم رات میں سوئیں گے تو صبح میں اٹھ جائیں گے؟ نہیں، اللہ کے کرم سے اٹھ جائیں گے، اتنا بولتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہوا تو اٹھ جائیں گے، انشاءاللہ کل ملتے ہیں، ایسا بولتے ہیں۔ نہیں، گارنٹیڈ کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ ملتے نہیں بول سکتے آپ۔ لیکن اگر آپ نے ایمان کو بچا لیا، نیک عمل کر لیا، تو خدا گارنٹی دے رہا ہے میرے بندے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو میرے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا، نیکی کے ساتھ مرے گا نہیں، لے کر آئے گا، میں اس کو 10 گنا بڑھا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں جو آپ نے کمایا تھا یہاں سب رکھ لیا گیا، اور وہاں کے لیے جو آپ نے کمایا تھا بظاہر کچھ نہیں آپ کے ہاتھ میں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے آؤ میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، ایک ذرہ کے برابر بھی کیے ہو ہم تجھے دکھاتے ہیں اس کی عظمت، ہم تجھے دکھاتے ہیں۔ تو ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیغامی عنوان میں نے دیا یہی، ماں کو بھی جا کر بتائیے۔ آج ہماری ماں کے پیٹ سے نہ تو عبد القادر، نہ ہی معین الدین، نہ ہی بندہ نواز ہماری ماں کے پیٹ سے پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب بندے کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ کیونکہ مائیں جھوٹ کھا رہی ہیں، جھوٹ بول رہی ہیں، عمل کی دنیا میں کمپلیٹ نہیں ہے، تو اللہ ان کے پیٹ سے ان اللہ والوں کو کیسے پیدا کرے گا؟ ہماری ماں کا وجود اگر سچ ہوتا تو پیٹ سے نکلنے والا اولاد بھی سچ ہوتا۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن یاد رکھیے گا دور بدلیں گے، زمانے بدلیں گے، حالات اور تقاضے بدل سکتے ہیں، لیکن جنت و دوزخ نہیں بدلے گی، ایمان کلمہ نہیں بدلا، اللہ رسول نہیں بدلا، نماز حج زکات کے پوائنٹس نہیں بدلے۔ یعنی آخرت کے جو پہلو ہیں من وعن ویسے ہی ہیں، ویسے ہی رہیں گے، بدل لوگ رہے ہیں، بدل حالات رہے ہیں۔ اس لیے جو کوئی بھی یہ جملہ کہتا ہو کہ حالات چینج ہو گئے، تقاضے بدل گئے، ماڈرن زمانہ آ گیا، ان سے ایک جملہ کہو، ذرا کلمہ پڑھ کر بتاؤ۔ جو صحابہ کا کلمہ ہے وہی تمہارا کلمہ، جو تابعین کا کلمہ ہے وہی تمہارا کلمہ، جو غوث اعظم کا کلمہ ہے وہی تمہارا کلمہ۔ بتاؤ، کلمہ ایک ہے، وہ پڑھے تو کامیاب ہو گئے، ایسا کامیاب ہو گئے کہ حضرت سفینہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں، تو کشتی پر چل رہے تھے، کشتی ٹوٹ گئی، کشتی ٹوٹ گئی، اور ٹوٹ جانے کے بعد جس پر وہ بیٹھنے کے حالات میں تھے وہ ایک چھوٹا سا حصہ اس طرف لے کر چلا گیا جس طرف ایک شیر رہتا ہے، خوخار۔ اب جو ہے صحابہ کرام کو معلوم ہوا تو بولے گئے آج تو گیا سفینہ، آج تو شیر کا خوراک بن گیا۔ لیکن جیسے دیکھتے ہیں شیر، جملہ سنیے کیا کہتے ہیں، یا ابا الحارث
اے شیر، اس کی کنیت ہے، یا ابو الحارث، اے شیر تو جانتا ہے میں کس کا غلام ہوں. شیر کو خطاب کر کے تو جانتا ہے میں کس کا غلام ہوں. اچھا، نان فیمس صحابی، مشہور صحابی بھی نہیں ہے، آپ سمجھیں، سفینہ نان فیمس صحابی، لیکن اسٹرانگنس دیکھیے آپ، ایمان دیکھیے آپ، آخرت کا تصور دیکھیے، سینہ دیکھیے کس طرح سے ان کا مضبوط تھا. کہتے تو جانتا ہے شیر میں کس کا غلام ہوں، میں غلام نبی ہوں. سبحان اللہ. بول رہے ہو نا آئی لو محمد، میں محب رسول ہوں، میں محبت کرتا ہوں. وہاں بھی کہہ رہے ہیں میں غلام نبی ہوں، آئی لو محمد، وہاں بھی کہا جا رہا ہے. یہ جملہ کہنا تھا. شیر آ کر قدم کو چومتا ہے اور اپنے لیے سواری دے دیتا ہے، کہتا ہے سوار ہو کر تمہیں ہم پہنچائیں گے. اور آج یہ فزیکلی ظالم شیر کی طرح تو نہیں ہے نا، فزیکلی ظالم ہے، آپ ان پر حاوی نہیں ہو پا رہے. وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کی زبان اور دل ایکول نہیں ہے. آپ کی زبان سے جو جملہ نکل رہا ہے نا، وہ دل میں نہیں ہے. ہارٹ ٹچنگ جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. دل سے جو محبت کا ایک کانسیپٹ ہونا چاہیے وہ یہ ہے. کیا بات ہے یار، آپ کی شادی ہو اور آپ کا پیر فون کر دے کہ سنو آج رات میرے پاس رہنا، قسم خدا کی آپ بیعت تو توڑ دو گے لیکن بیوی نہیں چھوڑو گے. صحیح ہے کہ بیعت توڑ دو گے آپ؟ بھائی ایسا پیر ہے کہ ہماری پہلی شادی کچھ بھی لحاظ نہیں کرے. لیکن آج دیکھو حضرت حنظلہ ہے، پہلی رات ہے، آواز آتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. اسی حالت میں کہتے ہیں بیوی میرے نبی نے بلایا ہے، جاتا ہوں. تو بیوی یہ نہیں کہتی ہے مجھے طلاق دے کر جاؤ، اتنے بیزی تھے تو شادی کیوں کرے. نہیں، جائیے، لوٹیے گا تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور نہیں لوٹیے گا تو شہید کی بیوی کہلاؤں گی. ہے تمہارے اندر وہ جذبہ تو پھر کامیاب کیسے ہوگی. آئیڈیل تو صحابہ کو بنانے کہا تھا قرآن نے کہ اگر صحابہ کی طرح عقیدہ رکھو گے. حق جماعت وہ ہے جو جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اور اسی بنیاد پر تم اہل سنت و جماعت ہو. حق جماعت، کامیاب جماعت، ناجی جماعت، نجات پانے والی جماعت، صحابہ کے عقیدے پر رہنے والی جماعت. ہے آپ کے پاس وہ اسٹرانگنس، وہ عقیدے کا ہے آپ کے پاس وہ سینہ؟ نہیں. یہ تذبذب، یہ ڈر اور خوف، یہ خلق کا جو ایک نیگیٹیوٹی پیمانہ آپ کے پاس ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر وہ توحید اور رسالت کا اسٹرانگنس ہے. ایک صحابی حضرت ابو خزیمہ انصاری ہے. میں آج جو آئی لو محمد کا ٹرین چلایا ہوں نا، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھیے. وہاں بھی کہا گیا مگر وہاں کہنے والے کامیاب اور یہاں کہنے والے مر رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. آپ ذرا سوچیے، حضرت ابو خزیمہ انصاری ہے، ایک یہودی سے کوئی لین دین کیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کے حدیث سے لین دین کیا، لیکن وہ یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہا ہے کہ آپ صحیح نہیں بول رہے ہیں، ہم نے اتنے میں لیا تھا، ہم اتنے میں لیے تھے ایسا. اور یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ کیونکہ کوئی وٹنس نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا. وہ سوچا کہ محمد کو آج دیکھ لیتے ہیں. اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، وعدہ اتنے میں ہوا تھا، سودا طے اتنے میں ہوا تھا، اور آپ ایسا کیسا بول سکتے ہیں؟ کہا کہ نہیں ہم سچ بول رہے ہیں. مگر ایک جملہ منہ سے نکل گیا، ہے تمہارے پاس کوئی گواہ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ارے ہمارے اور تمہارے علاوہ تو کوئی تھا ہی نہیں، اور تم نے مجھ پر بھروسہ کر کے ہی تو کہا محمد تم تو امین ہو، ضرورت کیا ہے گواہ کی وغیرہ. اچھا کوئی تھا ہی نہیں. اتنے میں ایک صحابی حضرت خزیمہ انصاری کود پڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے اور آپ سچے ہیں. اب یہ ہنستے ہنستے کہا واہ ہمارے لین دین طے ہوتے وقت تم تھے ہی نہیں، کیسا گواہی دیتے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں تم تو تھے ہی نہیں. کہا یا رسول اللہ جب آپ نے خدا کو بتایا میں خدا کے پاس نہیں تھا، جنت بتایا میں جنت کے پاس نہیں تھا، دوزخ بتایا، حشر بتایا، میزان بتایا،
تم صراط بتایا, آخرت بتایا, قبر کا عذاب بتایا, یہ سب آپ نے بتایا ہے اور میں نے صرف مان لیا ہے, میں تو کہیں موجود نہیں تھا. بتائیے کیا جنت و دوزخ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ؟ آخرت کے تصور سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ؟ نبی مسکرا کر کہنے لگے, سنو, یہ خزیمہ انصاری کی شان آج کے بعد بدل گئی. یہ خزیمہ انصاری اگر کسی کی گواہی اکیلے دے دے تو 2 گواہوں کی منزل میں میں اعلان ڈکلیئر کرتا. کیوں ملی یہ عظمت؟ کیوں؟ سینہ تصور آخرت میں بہت مضبوط تھا کہ نبی حق ہیں. آئی لو محمد یہ ٹرینڈ والا نہیں تھا, آئی لو محمد ہارٹ ٹچنگ محمد تھی. یہ سینہ صرف محمد کا مدینہ ہے, نبی کی محبت کا مدینہ ہے. اس سینے میں کینہ نہیں آ سکتا, غیبت چغلی نہیں آ سکتی, صرف سچ ہی آ سکتا. ایسی توحید, ایسی رسالت, اور اسی توحید و رسالت کی پرچار اور احیاء اور زندگی اور اس کو وجود اور اس کی تجدید, اس کی نیو انٹری کرنے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے. شریعت کا تحفظ, شریعت کی بقا, شریعت کا احیاء, دین کے لیے اپنے آپ کو ہر طرح سے ایکٹیو رکھنا, یہ عبد القادر جیلانی. آپ میٹھا بنا کر آپ کھاتے ہو, عبد القادر کو کیا دے رہے ہو؟ کیا آپ کی ضرورت ہے میٹھا کی؟ بریانی کی ضرورت ہے ان کو؟ نہیں. آپ نے اصالے ثواب کیا تو اس کی بھی ان کو ضرورت نہیں ہے. حقیقت میں یہ کہ آپ جسمانی طور پر بھی آپ سیراب ہو رہے ہو اور روحانی طور پر بھی, کیونکہ وہ تو اللہ کے محبوب سبحانی ہے. آپ جو بھیج رہے ہو اللہ تعالیٰ اس بھیجنے کا صدقہ آپ کو عطا کرے. کیا آپ نے اس کے محبوب بندے کو یاد کیا ہے, ان کے مشن کو فالو کیا؟ تو اصل ہے ان کی تحریک, ان کے مسلک, ان کے مشن کو ماننا. 1400 کتاب لکھنے والے امام احمد رضا ہیں. 1400 کتاب, بتائیے کس قدر وہ اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہوں گے. 1400 کتاب عشق رسول پر, محبت رسول پر, بڑی بڑی کتابیں لکھے. لیکن جانتے ہیں بارگاہ خدا تو بعد کی چیز ہے, بارگاہ رسول میں جب وہ حاضری کا شرف چاہتے ہیں تو کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اپنا شجرہ کامل بناتے ہیں تو کہتے ہیں قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے. کیوں لیا عبد القادر جیلانی کا وسیلہ؟ اتنا عظیم, اتنا بڑا مجدد کیوں لیا؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ آل ان آل دین کے لیے جو کام کیا ہے عبد القادر جیلانی نے, ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں مقبول کرنے کا. یہ اسٹرانگنیس تھا اللہ کے محبوب بندوں میں. جتنے بھی صبح قیامت تک اب ولایت تقسیم ہوگی وہ عبد القادر کے ہاتھ سے. اسی لیے سید الاولیاء بولتے ہیں, امام العارفین بولتے ہیں, غوث زماں بولتے ہیں. حضرت امام مہدی جب تک نہیں آئے ہیں, امام مہدی کا کام غوث پاک کر رہے ہیں جب تک نہیں آئے ہیں. اس کو سمجھ لیا. کہنا یہ ہے کہ آپ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات, ان کی جو توحید و سنت کے لیے جو فکریں ہیں, اور واقعی آپ قادری ہیں اور آپ واقعی نبوی ہیں. آئی لو محمد, آئی لو عبد القادر, یہ اگر واقعتاً آپ کہتے ہیں حد ٹچنگ کے اعتبار سے تو الحمدللہ آپ کو ان کی فکروں, ان کے مشن, کیونکہ کسی بھی ذات کو جب تک نہیں مانو گے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بات تابع ہوتی ہے ذات کو, تابع ہوتی ہے. 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی غوث پاک نے نکالا, آپ کا کیا فائدہ ہے بتاؤ؟ اس میں تو غوث پاک کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے نا. آپ کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے کہا ماشاءاللہ, ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھی چیز ہے, لیکن فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یہ طاقت, یہ قوت عبد القادر جیلانی کو ملی کیسے. یہ جب سوچیں گے نا آپ, تب آپ غریب ہوں گے کہ عبد القادر جیلانی نے اپنے آپ کو توحید کے حوالے کیا, رسالت کے حوالے کیا, جو رسپانسبلٹی آف اسلام تھا ان کو مکمل نبھایا تو اللہ نے یہ عطا کیا. تو اب آپ کوشش کریں گے, وہاں تک نہ پہنچ سکے لیکن اس کوشش میں اللہ کے محبوب بندے ضرور بن جائیں گے,
یہ کوشش کرنے کا عنوان ہے قادری ہونا. آپ سال میں ایک بار تسمیات کرا دیجئے، یہ قادریت نہیں ہے. آج کے اس خصوصی درس کا یہی پیغام ہے. پچھلے مہینے آپ نے تمام پیغمبر انقلاب کے پیغام کو حوالے سے سنا، خدا اسے قبول کرے. اب بھی سن رہے ہیں اسی حوالے سے، مگر یہ آل نبی سے منسوب مہینہ ہے. آپ جب بھی کوئی محفل سجے یا گھر میں ہو یا کہیں پر بھی ہو تو ان کی تعلیمات کو محسوس کیجئے جو توحید اور سنت کے حوالے سے. وہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، وہ اولاد آدم ہیں، وہ آدمی ہیں، وہ آپ میں سے ہیں. ایسا نہیں، ایسا الگ نہیں، غیروں کی طرح، بالکل پتھروں کی پرستش کی طرح ہم نہیں انہیں پوجتے ہیں. ہم انہیں مانتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، اور بلیو کی وجہ ہے عزت توحید اور عزت رسالت. اللہ رسول کا معاملہ ہے. جس کی بھی دنیا میں کسی بھی طرح سے عزت ہوگی، اس عزت کی وجہ توحید ہوگی، اس عزت کی وجہ رسالت ہوگی. اللہ رسول سے ہٹ کر کسی کی کوئی عزت نہیں ہے، کسی کی کوئی عزت نہیں. ہزاروں قارون خزانے رکھے، عزت نہیں ہے. مگر موسیٰ کچھ نہ ہو تمہارے پاس، عزت ہے تمہاری، کیونکہ تمہارے پاس توحید ہے. تو عزت کا معیار توحید و رسالت ہے. ولایت میں عزت کا معیار عبد القادر جیلانی کو اگر مانتے ہیں تو توحید و رسالت کی بنیاد پر ایک بھی نماز جن کی نہ چھوٹی ہو اس کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. تو سچا قادری کون ہوا؟ جو نمازی ہو. سچا قادری کون ہوا؟ جو ماں باپ کا خدمت گزار ہو. سچا قادری کون ہوا؟ جو حقوق اللہ، حقوق العباد کی پاسداری کرتا ہو. سچا قادری وہ ہو. نہیں تو آپ مس یوز کرنے والے قادری ہوں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی نشست کو، حاضری کو قبول فرمائے، آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے، اور نبی اور آل نبی کی سب کو طفیل میں ہماری آخرت کو سنوار دے. اور جو ملک کے حالات ہیں پروردگار، ملک میں امن و شانتی کا ماحول قائم فرمائے. بالخصوص مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر زاویے سے پریکٹیکلی طور پر، تھیوری کے طور پر محبت کرے، اور اس محبت کا اظہار اللہ تعالیٰ ہماری خانقاہیں، ہماری مسجدوں کی آبادی کے ساتھ ہو. مولا ظلم سے ہم سب کو بچائے، ہم سب کو پریشانیوں سے، مشکلات سے محفوظ فرمائے. جو انتقال کر چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے، جو زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.